بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں، کل رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ شام کے وقت 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چپ کروایا اور کہا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں بھی ڈر گیا اور پریشانی کے عالم میں پوچھا، بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہیں؟ وہ کیسی ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ لگی تھی، اور جلدی آ جاؤ۔ میں نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا، میں صرف 1 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ یا جیسے تیسے گھبراہٹ کے عالم میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ 14 سال کا بیٹا اور 9 سال کی بیٹی بھی پریشان تھی۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ بھائی صاحب نے مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ پھر بھابی جی نے کہا کہ یہ دیکھیں، طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کروا کر لائے ہیں، یہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پہلی نظر میں مجھے ایسا لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن بعد میں نے بچوں سے پوچھا کہ تمہاری دادی جان کہاں ہیں؟ بچوں نے بتایا کہ پاپا جان انہیں اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ بھائی صاحب کو میں نے چائے پلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے چائے نہیں پی اور منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ کچھ دیر کے بعد بھائی صاحب معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ میں اپنی 60 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہوئی، بیوی نے قسم کھائی میں ماں جی کا خیال نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت زیادہ روتی تھی۔ میں نے پوری فیملی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، کسی نے بھی ماں سے سیدھے منہ تک بات نہ کی اور اپنا قصہ سنانے لگے۔ وہ کہنے لگے، جب میں 2 سال کا تھا میرے ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسرے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ آج میں جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسرے گھر میں کام کرتے وقت بھی مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ ایک دفعہ ماں کو بہت زبردست بخار تھا، ان کا پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، امی جان آپ کو بخار ہے؟ ماں ہنستے ہوئے بولی، بیٹا ابھی میں کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے میرا جسم گرم ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکتے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اتنی بوجھ ہے تو میں سب کو پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری جائیداد میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اولڈ ایج ہوم شفٹ ہو جاؤں گا، وہاں کم سے کم ماں تو ساتھ ہوگی۔ آج میں اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس قدر لاچار ہوں کہ ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں آشرم میں رہنے کے لیے مجبور ہے، ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح کافی زیادہ رات ہو گئی۔ میں نے بھابی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ پچھتاوے کے جذبات سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، جلدی سے گاڑی نکالو، سارے ماں جی کو لینے جائیں گے۔ ہم سب لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کافی زیادہ گزارش کرنے کے بعد گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے، میری ماں کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے اور دوسرے
دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا بول کر وہ ہم لوگوں کو روک کر اندر چلا گیا۔ وہاں سے ایک عورت باہر آئی جو وہاں کا کام دیکھتی تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا، آپ لوگ رات کے 2 بجے ماں جی کو لے جا کر کہیں مار دے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے اسے کہا، بہن آپ یقین کریں یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر کار وہ مان گئی اور انہیں ماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو تھی جس میں پوری فیملی تھی، وہ بھی ماں کی بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایسا لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں، پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جا کر باہر آ گئے، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ کچھ دیر کے بعد واپس چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر میں بچے اور بھابھی تو چپ چاپ رہے تمام، اور مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کو اپنے جذبات بیان کر رہے تھے اور پرانی باتوں کو بار بار دہرا رہے تھے۔ گھر آتے آتے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا۔ بھابھی نے خوشی سے پوچھا کہ چابی کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور میں واپس اپنے گھر کو ہو لیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ یارو، ماں صرف ماں ہے، اسے کمزور نہ پڑنے دیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ گئی تو یقین جانیں ریڑھ کی ہڈی کمزور پڑ جائے گی۔ اگر ماں نہیں تو کچھ نہیں۔ ماں کی قدر کریں۔ اگر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ قرض بھی سالوں تک رہے گا، بھی آپ کا پچھتاوا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، چاہو تو پالو چاہو تو گوا دو۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔